یہ جو حکومت کی طرف سے ایک مسلسل دباؤ بڑھ رہا ہے، اس پہ پارٹی کے لیے کوئی خطرہ ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں؟ رحمان صاحب بہت شکریہ. ایک تو یہ آپ ورڈ فورن فنڈنگ نہ یوز کریں. یہ ہمارا کیس ہے ممنوع فنڈنگ کا، پروہیبٹڈ فنڈنگ. جی فورن فنڈنگ کا یہ کیس ہے ہی نہیں. اور جو آپ کا قانون ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002، اس کے مطابق اگر کوئی ممنوع فنڈنگ ہوتی ہے تو صرف وہ ضبط ہو سکتی ہے. لہذا یہ جو پوری امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ پی ٹی آئی اتنی عوامی طاقت ہے تو ہم کوئی اس طرح اس کو پکڑیں گے، تو یہ تو ان کے بس کی بات نہیں ہے. نمبر دو، ابھی وفاقی وزیر خواجہ صاحب نے ایک بات کی، آپ نے پتہ نہیں اس کو اگنور کیسے کر دیا کہ جی سیاسی لوگوں پہ پیسے خورد برد کرنے کے الزام لگتے رہتے ہیں، خیرات جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. تو قوم سمجھے کہ ایک ہوتا ہے ٹیکس کا پیسہ جو آپ سے اور مجھے پوچھے بغیر زبردستی لیا جاتا ہے. مسلم لیگ نون کہتی ہے اس کا ہیرا پھیری جو ہے وہ کوئی بات نہیں. جیسے یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کھاتا ہے تو کیا ہوا، لگاتا بھی تو ہے. حمزہ کہتا ہے کوئی بات نہیں بچوں، کرپشن ہوتی رہتی ہے، چلنے دیں ملک کو. آج خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، سیاستدانوں پہ کرپشن کے الزام لگتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خیرات لوگ اپنی مرضی سے دیتے ہیں، اور جہاں ان کو شک ہو کہ عمران خان بھی نواز شریف کی طرح وہ کبھی 70 ارب روپے شوکت خانم کو نہ دیتے. خواجہ صاحب اور یہ ٹیکس ہے، یہ آپ کو اور مجھے عام بندے سے زبردستی لیا جاتا ہے. یہ جو آپ نے فتویٰ دیا ہے نا، یہ فتویٰ ہی مسلم لیگ نون کو کرپٹ ثابت کرتا ہے. اور آپ کی نیتاً آپ کرپٹ ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سیاست دانوں پہ کرپشن کے الزام لگتے رہتے ہیں. دوسرا پیسہ کوئی بھی ہو، ٹیکس کا ہو، خیرات ہو، غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. میں اس لیے دوبارہ کہتا ہوں آپ خیرات دیتے ہیں اور جس بندے کو دیتے ہیں آپ چھانٹ پٹک کر کے دیتے ہیں، دوبارہ آپ نہیں دیں گے. آپ اس کو ریلیجس ڈیوٹی سمجھتے ہیں، آپ کی اپنی مورل اوبلیگیشن سمجھتے ہیں. آپ غلط جگہ پہ نہیں دیتے، لیکن ٹیکس آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف چوری کرتا ہے، لیکن ٹیکس آپ کو پھر بھی آپ سے کلیکٹ ہو جاتا ہے. اس لیے میں اس کا فرق آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں. بینگ اے جرنلسٹ اس کو آپ اس طرح آپ کو جان نہیں دینا چاہیے تھا ان کو، لیکن آپ وہ لحاظ کر کے. اب اگلی بات جو آپ نے ابھی کی الیکشن کمیشن کے حوالے سے، وہ میرے آپ نے بات کی وہ بھائی عمران خان صاحب کے لیے ایک پاکستانی عارف حبیب نے وہاں پہ فنڈ ریزر کرایا. عارف نقوی نے فنڈ ریزر کرایا، اپنے گھر میں ووٹن کرکٹ کلب بنایا اور عمران خان نے وہاں جا کے بولنگ کرائی. وہ پیسہ بینکنگ چینل کے ذریعے ادھر آیا. میرے بھائی اس کو لانڈرنگ نہیں کہتے. ان کو بتائیں لانڈر ہوتا کیا ہے. لانڈر کو اردو میں کہتے ہیں دھونا، گندی چیز کو دھونے کو لانڈر کہتے ہیں. یہ جو آپ یہاں سے چوری کرتے تھے اس کو باہر بیچتے تھے اور وہاں سے وہ اکنامک ریفارم ایکٹ کے ذریعے پیسہ واپس حمزہ کے نوکروں کے، اور وہ لانڈر ہوتا ہے. اگر عمران خان صاحب نے اوپن ڈکلیئرڈ پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں لیا تو بھائی یہ لانڈرنگ کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. یہ تو بلکہ کیا ہے، ریمیٹنسز ہیں، ملک پہ بہتری ہے. آپ یہاں سے پیسہ لوٹ کے باہر لے کے جاتے رہے. عمران خان باہر سے چندہ اکٹھا کر کے. اگلی بات بٹ وہ کہہ رہے مین اعتراض اس چیز کے اوپر ہے کہ یہ جو پیسہ تھا یہ پی ٹی آئی اوورسیز ورکرز کا تو پیسہ نہیں تھا، یہ تو فنڈ ریزنگ جو ہے وہ کی گئی. اور خان صاحب تو ابھی خود مان رہے ہیں کہ فنڈ ریزنگ کی گئی، اور اس میں ایک لمبی فہرست ہے جن لوگوں نے جو ہے وہ پیسے دیے. تو فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری تو یہی ہے کہ وہ جو فورن نیشنلز ہیں وہ پی ٹی آئی کو کیوں پیسہ دے. ایک تو ان کی کوئی یہ آبلیگیشن نہیں تھی. جس آدمی نے بھی یہ فنڈ دیا، اگر اس کی طرف سے اعتراض آئے کہ میں نے فنڈ دیا تھا فلاں جگہ پہ فلاں استعمال ہوا، میرا اعتراض ہو تو کر سکتے ہیں. نہ عارف نقوی سے پیچھے آپ سمجھتے ہیں جانے کی ضرورت نہیں. عارف نقوی اگر پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، پاکستانی ہمارا دیکھیں نا، ہم کوئی ایجنسی تو ہے نہیں کہ آپ فنڈ دے کے آ رہے ہیں میں کہوں پہلے چیک کروں تو پیسہ کتوں لے کے آئے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ رحمان اظہر پاکستانی ہے اور میں پاکستانی بندے سے فنڈ لے سکتا ہوں. اب رحمان اظہر کا پیسہ کہاں سے آیا، دیٹ از ناٹ مائی کپ آف ٹی، وہ ہمارا کام نہیں ہے. لہٰذا عارف نقوی پاکستانی تھا. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ کامیاب پاکستانی ہے، اور کامیاب پاکستانیوں کے پیچھے بہت ساری لابیز لگی ہوتی ہیں. وہ ان کے معاملات ہیں، ان کے ملکی قوانین ہیں. پی ٹی آئی کی فنڈنگ اس ملک کے قانون اور ہمارے قانون کے مطابق ہے. بینکنگ چینل ایک منٹ اب مجھے میں ذرا شاہ صاحب سے ذرا پوچھ لوں. اگر آپ نے الیکشن کمیشن پہ بات نہیں الیکشن کمیشن پہ آگے بات کریں گے، لیکن پہلے اس پہ بات کریں گے. مجھے لگ رہا ہے آج آپ بڑے چارج ہیں. پی پی 7 کا الیکشن میں نے لڑا ہے، بالکل ٹھیک، اور 54 ووٹوں سے ہمیں ہرایا گیا. اور اس الیکشن کمیشنر نے، میں خود پیش ہوا، اس الیکشن کمیشنر نے ہمیں ری کاؤنٹ نہیں کی. تو اس لیے بڑے دنوں بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں. شاہ صاحب سے سن شاہ صاحب آپ